آج 13 رجب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت کا وہ مبارک دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن یا علیو کی یہ تسبیح اس طرح پڑھ لیتا ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں نصیب بدلتے ہیں، جس میں مقدر سنورتے ہیں۔ اس دن کا لوگ برسوں تک انتظار کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دن کوئی شخص بھی یہ ذکر کرنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ کے خزانوں سے وہ جو کچھ مانگتا ہے، اللہ ولادت سیدنا علی المرتضیٰ کا صدقہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، کیونکہ یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج میں دل کا راز، سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ لوگ کیسے ارب پتی بنتے ہیں۔ جس شخص کو یہ گھڑیاں مل جاتی ہیں، یہ موقع نصیب ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر کبھی زمانے میں رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ علم میں بھی غنا عطا فرماتا ہے، عزت میں بھی غنا عطا فرماتا ہے، دولت میں بھی غنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس بندے کو ہر لحاظ سے غنی کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اس کی بارگاہ میں آج چند لمحے جھوم کر یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، یہ تسبیح اتنی مبارک تسبیح ہے۔ دیکھیں، یا علیو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی اسم مبارک ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا نام بھی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا نام بھی علی ہے۔ اللہ کا یہ صفاتی نام بھی ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی یہ نام ہے۔ اب اندازہ لگائیے، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آج یہ عمل کرنے کی طاقت کتنی ہے۔ دیکھیں، انسان جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، آج اس کے لیے یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ جتنا بھی اس کے اوپر بوجھ ہے، جتنا بھی اس کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے، مشکلات کا بوجھ ہے، پریشانیوں کا بوجھ ہے، غموں کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا، کوئی بھی ہو، چھوٹا غم ہو یا بڑی مصیبت ہو، اس عمل کی برکت سے اسی وقت ہی ٹل جاتی ہے، اسی وقت ہی تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس مکمل عمل کو سمجھ کر اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جیسے اللہ والوں نے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کون سے اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، ذرا سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ، آج ولادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، جو تیرے حبیب کا بھائی، جس کو تیرے حبیب نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا ویر کہا، اپنا بھائی کہا، اپنا بھائی فرمایا، اور پھر اپنی شہزادی، اپنی لخت جگر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کیا۔ تو اسی طرح دوستو، آج کے دن آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا عرضو کرنی ہے، اس بات کی التجا کرنی ہے، باری تعالیٰ آج سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ جس طرح تو نے خوشیاں کائنات میں بانٹی ہیں، بکھیری ہیں، ہمیں بھی آج غموں سے نجات عطا فرما، ہمیں خوشیاں عطا فرما۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی دیر ہے، ہر طرف سے تمہارے لیے خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اللہم صلی علی، تعوذ اور تسمیہ پڑھا آپ نے صرف ایک مرتبہ، زیادہ بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آج، کیونکہ کوئی آپ کے عمل کے اندر دخل اندازی شیطان نہیں کر سکتی، کوئی قوت ایسی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ۔ درود پاک پڑھیں گے 7 مرتبہ، اور اپنے جیسے میں نے نیت کا طریقہ بتایا اس طرح اپنے مقصد کی نیت کر لیں گے۔ اللہم صلی علی ایک مرتبہ، اور آج ہماری بھی ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، مقصد لکھے، انشاءاللہ اس کو بھی ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ آج ایک خصوصی دعا ہوگی۔ دیکھیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دو فرمان بھی بتاؤں گا رزق کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آج ایک سورہ مبارکہ کی طرف بھی آپ کی توجہ کرواؤں گا کہ آپ نے اس عمل کی ترتیب کیا رکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں بتانے لگا ہوں، اس کے بعد آپ نے درود پاک، سب سے پہلے عمل کو سمجھ لیجئے گا، پھر میں آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاؤں گا جس کی فضیلت خود سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، پھر اسی طرح امت تک آگے پہنچائی ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی قسمت کو کھولنے
کھولنے والا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ آخر میں یا علیو کا ذکر بھی ہم جھوم کے کریں گے، اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے صرف چند منٹ ذکر کرنا ہے، اور چند منٹوں کے اندر آپ کو اس یا علیو کی کس قدر تاثیر اور طاقت ملے گی آپ آج کے دن اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں اس کے پڑھنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، قرض ہو تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے، بیماریاں ہوں تو بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، غم ہوں تو غم ختم ہو جاتے ہیں، فکروں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں عمل سمجھانے میں سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بالکل مختصر سا عمل ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے وہی اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے بندوں کے مقدر سنورتے ہیں، قسمت کھلتی ہے۔ وہ اسم مبارک کون سا ہے؟ وہ ہے یا فتاح، اور اس اسم مبارک کو ہم کئی بار پڑھتے آئے ہیں، اور لیکن آج کے دن ایک خاص اسم مبارک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کی ترتیب بتا رہا ہوں، جس میں سب سے پہلا اسم مبارک ہی پڑھا جائے گا جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کے مقدر کو کھولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کھولنے والے، تو اللہ اس بندے کی قسمت کو کھول دیتا ہے، اس بندے کے مقدر کو کھول دیتا ہے، ہر قسم کی مصیبت اور آفت کو دور فرما دیتا ہے، اور اسی کے کرم سے آج اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور ہر سختی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی۔ اسی کی مدد سے اللہ اس کے لیے دشمنوں پر بھی فتح عطا فرمائے گا۔ غرض کے ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے سے دور فرما کر اس کے لیے راحت اور رحمت کا باب کھولے گا۔ اس لیے انسانوں کو ہر لمحہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رشد و ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرماتا رہا۔ امام کشیری نے فرمایا تھا نا، جس شخص نے جان لیا رب ہی رازق ہے، رب ہی رحمت والا ہے، رب ہی فضل والا ہے، رب ہی کرم والا ہے، اور رب ہی تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے، تمام اسباب پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں دل نہیں لگاتا، اللہ اس کو کبھی زمانے میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اور آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا تو ہمیشہ درستی جواب ملا۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ ہے، اور آج آپ کی ولادت بسعادت آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں ہوئی، اور پھر آپ کا نکاح ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہوا، یعنی کہ پائی ولادت مسجد میں، خانہ کعبہ میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ کائنات میں ایسا مقام کسی کو نہیں ملا، کسی اور نے اللہ کے گھر میں ولادت نہیں پائی۔ یہ سعادت، یہ برکتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کو نصیب ہوئی ہیں۔ تو اب آپ نے سب سے پہلا یہ اسم مبارک، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھا آپ نے، عمل آپ آج کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا پورا دن ہی برکتوں والا ہے، پورا دن ہی فضیلتوں والا ہے، پورا دن ہی رحمتوں والا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے علمی جوہرات، آپ کے ملفوظات، ارشادات، عدالتی فیصلے، حکمت کی باتیں، شریعت کے فیصلے، غم خساری دعائیں، جملے، تصوف، یقین جانے جب آپ کے بچپن میں دیکھے حضرت علی المرتضیٰ کو بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ملی تھی، فیضان نبوت کا فیض بلا واسطہ آپ کو ملا، پھر آپ کے نصیب کی کیا کہنے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بنے، اور آپ نے اپنا بچپن بھی حضور دیکھیں، حضور جس دن آپ کی ولادت ہوئی تھی نا 13 رجب کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے بعد حضور سفر سے واپس آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ حضرت ابو طالب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ ایسا بچہ ہے کہ جس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی اور کچھ کھایا پیا نہیں، اپنی زبان سے کچھ دودھ نہیں پیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے گئے، مبارکباد دی، بچے کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنا لعاب دہن یوں ہی ان کے لبوں پر لگایا، تو آپ نے وہ لعاب دہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیا، اور اپنی آنکھیں کھول کر سب سے پہلی زیارت آقا کے چہرے کی، اور سب سے پہلا آپ کا جو خوراک بنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ تو یہ مقام اور یہ فضیلت سیدنا علی المرتضیٰ کو حاصل ہوئی کہ اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے نگاہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا تھا، اور اپنے پیٹ میں سب سے پہلا جو لقمہ، جو چیز اتاری تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن تھا۔ اس قدر یہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور یہ شرف اور یہ فضیلت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کی عظمت اور شان بیان کرنے سے قلم قاصر ہے،
کتب حدیث میں فضائل علمی مقام علی، شان علی سے بھری پڑی ہیں۔ جو مقام علی المرتضیٰ شیر خدا کو ملا ہے شاید وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن بارگاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گلوبل ویب سائٹ پر اسلامی تعلیمات کے مطابق بہت ساری چیزیں واضح طور پر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت ابی طالب کی کنیت ابو الحسن ہے اور ابو تراب بھی کہتے ہیں آپ کو، اور اسی طرح عام الفیل کے واقعہ کے 30 سال بعد حضور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس تھی، اور 13 رجب دن جو تھا ولادت با سعادت کا وہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خانہ کعبہ میں آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اسی طرح آپ کی جس وقت دائرہ اسلام میں آپ داخل ہوئے تھے اور بچپن میں آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تربیت پائی تھی، آپ کی 10 سال عمر تھی جب آپ نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کی شریعت میں داخل ہو گئے۔ تو یہ بچپن میں ایمان لانے والے، بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلی سعادت جن کو ملی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح پھر آپ خلیفہ بھی رہے، اور پھر آپ نے 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کیا۔ اس لیے دوستو یہ میں نے چند کہ اس کے بارے میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام مولا کائنات امام علی المرتضیٰ کے مناقب میں بہت ساری احادیث جو حضور علیہ السلام سے مرویات ہیں وہ ملتی ہیں، ان کی شان میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی 300 آیات ایسی ہیں جن میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت کو بیان کیا گیا، ان کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ تو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی، یعنی کہ جس دن حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تھے، یہ بڑا ایک زندگی کا عجیب واقعہ ہے، بڑا کمال کا، اور اس سے ایمان روشن ہوتا ہے اور ایمان منور ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت کی رات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت پر گئے تھے نا، تو حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ آپ اس بستر پر سو جائیں، تو میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم مدینے چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے کا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر چکے، اس لیے خدا تعالی نے آپ کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج حضور علیہ السلام کا بستر ایک قتل گاہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب دنائے غیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے لوٹنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، میں زندہ رہوں گا، مدینے ضرور پہنچوں گا۔ سرکار دو عالم کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا وہ علی المرتضیٰ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا تھا۔ اس قدر حضور کے ساتھ محبت تھی، حضور کے ساتھ لگاؤ تھا، آقا علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری تھی۔ کاش اگر ایسا ذوق، ایسا شوق، ایسی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرما دے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ تو اب اسی طرح پہلے اسم مبارک پڑھنے کے بعد دوسرا اسم مبارک ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا، دولت کا، عزت کا، شہرت کا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ اسم مبارک ہے یا وہاب۔ اب ان کی اسماء مبارکہ کی ترتیب آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ اس میں یا علیو کا ذکر بھی آئے گا جس کو آپ نے کرنا ہوگا، اور پھر جب آپ اس طرح یہ ترتیب کے مطابق یہ تسبیحات پڑھ لیں گے، اور پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اس تسبیح مبارک کو جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، اور بہت زیادہ دینے والی، جو بغیر مانگے بھی آج عطا فرمائے گی۔ جو بندہ اس طرح یہ ذکر کر لے گا اللہ تعالیٰ بن مانگے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے حسب توفیق آج آپ سیدنا علی المرتضیٰ کی نیاز بھی ضرور دیں، اور آپ کے اصال ثواب کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں کا ہی خرچ کریں، ہزاروں میں کریں، نہ، ان کی بارگاہ میں اگر اخلاص کے ساتھ 10 روپے بھی خرچ کیے جائیں تو وہ ان کی بارگاہ میں ایسے قبولیت اختیار کر جاتے ہیں کہ بندے کی زندگی سنور جاتی ہے۔ چاہے آپ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آج بانٹتے ہیں، آپ کی خوشی کریں آپ کی ولادت کی، یقین جانیں رب پورا سال اتنا آپ کو مالا مال فرمائے گا نا کہ آپ کی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی کہ واقعی ہی ایسا ہمیں ملا ہے کہ دیکھیں ہر سال اس دن کو یاد رکھ لیں،
اور اس دن کو دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ کا صدقہ جو رب سے مانگتا ہے نا، رب اس کو خالی نہیں لوٹاتا، رب اس کو اپنے خزانہ غیب سے اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی چیز کی اس کو طلب نہیں رہتی۔ اور 13 رجب یوم ولادت کے دن خوبصورت انداز میں منائیں، اور دلکش انداز کا طریقہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذریعے لوگوں کو دینی تعلیم پر عمل کی دعوت دیں۔ اور خود سیدنا علی المرتضیٰ کے مقاصد زندگی میں شامل تھا، آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے داد شجاعت دی ہے، کفار سے جہاد کیا ہے، دعوت دین کے لیے علمی جہاد کیا ہے، عملی جہاد کیا ہے، اور حضور کی صحبت کی برکت سے اسلامی شخصیات میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ آپ کے کمالات، آپ کی کرامات، آپ کے محاسن مناقب کے علاوہ آپ کے علمی کام بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کے ملفوظات، ارشادات کو اہل قلم نے کتابوں میں قلم بند کر کے آج لوگ یقین جانے بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے ممالک میں آپ کے قوانین لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک دو میں آپ کو آپ کے ارشادات ضرور بتاؤں گا جو انشاءاللہ زندگی بدل دیتے ہیں بندے کی۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسی چیزوں سے اپنے بچوں کو آگاہ نہیں کرتے اور ایسی چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں بہت اہم اور بہت ضروری ہیں، جن کو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکے، ہمارے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل سکے، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں اور روشن ستاروں کی طرح ہیں، اور ہماری زندگی بدلنے کے کام آتے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کے کام آتے ہیں۔ اب آپ نے دوستو دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ علم و حکمت کا دروازہ ہیں، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت حکمت و علی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اسی طرح آپ نے تیسرے نمبر پر جو اسم مبارک پڑھنا ہوگا وہ ہوگا یا رزاق۔ اس کو آپ نے اس سے پہلے جو اسم مبارک میں نے بتایا اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس میں رزق کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ہی یا علیو کا ذکر آ رہا ہے، آپ نے یہ اسماء مبارکہ پڑھنے کے بعد اس کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ایک اس سے پہلے عمل بتایا تھا، یہ وہ عمل نہیں ہے، یہ اس سے الگ عمل ہے۔ میں تو آپ سمجھے شاید وہی عمل ہے، نہیں، یہ اس سے علیحدہ ہے، لیکن یہ 4 اسماء مبارکہ وہی شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ والوں نے بتایا کیونکہ ان چاروں کا تعلق چاروں سمتوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ 4 سمتیں جو ہوتی ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاروں طرف سے اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا رہے، چاروں طرف سے ہمیں کامیابیاں ملتی رہیں، ہمیں کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ ان عملوں کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا، آپ کا سینہ منور ہو جائے گا۔ اور جو ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ نے خود فرمایا تھا جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے آج پوچھے، علی بابو، یعنی کہ مجھے حضور علیہ السلام نے علم کا باب دروازہ بتایا ہے، اور جو بھی شخص مجھ سے جو بھی سوال کرے گا میں اس کو بتاؤں گا، یعنی کہ سلونی اما شیطان، آج جو شخص مجھ سے جو بھی پوچھے گا میں اس کو بتا دوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو آپ جانتے تھے۔ اسی طرح یہ اسم مبارک جس میں رزق کا تعلق ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس طرح آپ اس کو پڑھتے جائیں، اور اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے یہ اسم مبارک، یہ تیسرے نمبر پر اسم مبارک 5 اسماء مبارکہ میں آج بتانے جا رہا ہوں، اور یہ 5 تن کی نسبت، اس کو ذہن میں رکھیے گا، 5 تن کی نسبت سے، یعنی کہ 5 تن کی نسبت سے یہ 5 اسم مبارک بتاؤں گا، اور تمہاری 5 نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اس قدر کہ آج کا دن بڑا مبارک ہے، قرآن کریم کے ظاہر اور باطن کے علوم آپ کے پاس تھے، آپ کے فتووں پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے، آپ کے فتوے پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے فتوے پر صحابہ کرام کو اگر کسی معاملے میں حضرت علی المرتضیٰ کے فتوے کا علم ہو جاتا تو صحابہ کرام آپ کے فتوے پر عمل کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا، اور مسائل میں حضرت علی المرتضیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور علم میراث میں اس قدر آپ کو، اور تعداد روایات میں آپ کو بہت ساری کتب حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے 586 حدیث مرویات ہیں، اور بعض نے لکھا کہ 1200 تک آپ کی تعداد پہنچتی ہے جو آپ سے حدیث پاک ملتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کی سیرت کے باب تو ہمارے سامنے بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ اتنی بات کہوں گا۔ آخری اس میں جو چوتھے نمبر پر اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے وہ ہوگا یا معزو، یا معزو، یا معزو۔ ان اسماء مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہوگا یہ، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے آپ 7 مرتبہ، یا معزو کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے یا علیو یا علیو یا علیو
یا علیو اس کا آپ ورد کریں گے، یعنی کہ یا علیو اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اب جب آپ یہ 5 اسماء مبارکہ پڑھ لیں، اب اس کے اول آخر درود پاک کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے 4 اسماء مبارکہ پڑھے، ان کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ نے اس اسم مبارک کے شروع میں درود پاک نہیں پڑھنا، صرف ڈائریکٹ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے یا علیو۔ اس کی تعداد میں بتا دیتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی، یعنی جو نماز والا درود پاک ہے وہ آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن مجید کی وہ بابرکت سورت ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نور آپ کو عطا فرمایا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا، یعنی اس سے پہلے یہ نازل ہی نہیں ہوئی، نہ کسی کتاب میں نہ کسی صحیفے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ سورہ مبارکہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ایک بار پڑھے نا، اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے آج کے دن صرف ایک مرتبہ، درود پاک پڑھا آپ نے، یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ اخلاص شریف کو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ ساری چیزوں کی آپ نے ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، نہ سمجھ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھ لیں، 2 بار دیکھیں، 3 بار دیکھیں، اس کو لکھ لیں ساتھ، یہ آپ کو زندگی بھر کام آنے والا عمل ہے، اور یہ آپ کو فائدہ دینے والا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل سے ہمیشہ کے لیے مستفیض کیسے ہونا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ آج اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ بس یہ میں کہتا ہوں جو شخص کرتا ہے نا، یقین جانے وہ اس کا مقدر بدلنے والا ہے، بس وہی لوگ کر پائیں گے جن کی قسمت سنورنے والی ہے، جن کی تقدیر بدلنے والی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خزانے ملنے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنے والے ہیں وہ لوگ آج اس عمل کو کر پائیں گے، ان کو روشنی نصیب ہوگی، نفع نصیب ہوگا، اور ان کے لیے راہ نجات مل جائے گی، ان کو بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں اس سے سوال کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے تو بسم اللہ کے ساتھ ہے، اس کے بعد جو سورت بتانے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اخلاص، اس کو بھی پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اس کو آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ دیکھیں یا علیو کا مطلب کیا ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور آج کے دن تو ویسے ہی اجر و ثواب زیادہ ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس میں بندہ مستجاب الدعویٰ بنتا ہے، بندے کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھا تو اللہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، دیکھیں پہلے 4 اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے یہ عمل کرنا۔ اس کے بعد آپ نے یا علیو یا علیو یا علیو پڑھنا ہے، اس کا مطلب اے اونچے، عزت اور حرمت کی بلندی کے لیے جو بندہ بھی پڑھتا ہے، جلد طاقتور جوان بنانے کے لیے، سفر بخریت، اور اسی طرح حصول دولت کے لیے، اس کے علاوہ بہت سارے مقاصد کے اندر وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یا علیو یا علیو یا علیو۔ اب آپ نے یہ چیزیں پڑھی، یعنی کہ اسماء مبارکہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص شریف پڑھی، اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، اور 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اس کا نسبت حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بھی ہے، کیونکہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا نام لینا بھی عبادت ہے، یہ اللہ کا نام بھی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا نام بھی ہے، تو اس لیے آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں دیکھنا کس قدر آپ کو نصیب ہوں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔